كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونحب محبوبك كما ارتضى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا ومولانا العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ درود شریف محبت واجب الاحترام سامعین مکرم، سورۃ الحدید آخری رکوع دیاں آیات مبارک تلاوت ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اساں پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد ثم قفینا، پھر اساں انہاں تو بعد علی آثارہم، انہاں دے نشانات دے اتے برسلنا اپنے رسول بھیجے، پھر باقی انبیاء کرام بھیجے، انہاں دے نہج تے طریقے تے، انہاں دے آثار تے، انہاں تو بعد انہاں دی اولاد فرمایا اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، وقفینا، اور انہاں تو بعد پھر عیسی ابن مریم اساں بھیجیا پھر عیسیٰ علیہ السلام نو جو کہ مریم علیہ السلام دے بیٹے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور انہوں نے کتاب انجیل عطا فرمائی، وجعلنا فی قلوب الذین، اور اساں بنایا انہاں لوگاں دے دلوں نو اتبعو، جنہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیروی کی تھی، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریان، جویں ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام ہیں نا، بھئی منن انہاں نو صحابہ کرام آکھیا ویندا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے منن انہاں نو حواری آکھیا ویندا، حواری۔ تو فرمایا جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری آن، انہاں دے دلیں چ اساں پا دیتی رأفتاً، نرمی، ورحمتاً، اور مہربانی، یعنی انہاں دے دل چ پا دیتی۔ جس طرح میرے توڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا نا سورۃ فتح چ انہاں دی صفات دا ذکر ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے رسول ہیں، والذین معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال صحابہ کرام ہیں نا، اشداء علی الکفار، کافراں تے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس وچ بڑے بھائی بھائی آن، رحم دل آن۔ یہ صحابہ کرام دی آئی نا بھئی انہاں دی صفت آپس وچ رحم دل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریوں دے متعلق فرمایا نا رأفت و رحمہ، انہاں دے دل وچ نرمی اور رحمت، مہربانی اللہ سائیں پا دیتی۔ لیکن اتھے تے ہے نا بھئی اشداء علی الکفار، صحابہ کرام ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کافراں تے بڑے سخت ہیں، اتھے اے ذکر کوئی نہیں بھئی کافراں تے، وہ دی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے وچ جہاد فرض کوئی نہیں ہویا، کافراں دے خلاف لڑن دی اجازت کوئی نہیں، جہاد فرض ہی کوئی نہیں۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے، کافر اگر کلمہ نہ پڑھیں اور پھر جزیہ ٹیکس نہ دیں تو پھر تلوار آئی، پھر صحابہ کرام جا کے انہاں دی جڑا ہے انہاں دی طبیعت سیٹ کریں دیا، تے چونکہ ہن جہاد فرض ہو گیا اس واسطے ادے ہن ہے اشداء علی الکفار، کافراں تے سخت بھی ہیں، صحابہ کرام کافراں تے سخت بھی ہیں، رحماء بینہم، آپس بھائی بھائی بھی ہیں۔ ادے کافراں تے سختی دا ذکر کیوں کوئی نہیں کہ جہاد کوئی نہیں اس وقت، فرض کوئی نہیں، جہاد فرض کوئی نہیں۔ اچھا رأفہ اور رحمت وچ کیا کچھ فرق ہے؟ یا رأفت دا معنی ہوندا ہے نرمی، تے رحمت دا معنی مہربانی، نرمی، رحمت، تھوڑا جہا فرق ہے، علماء فرمائندے ہیں کہ رأفت دا ایک ترجمہ ہے بھئی مہربانی، رحمت دا معنی ہے کہ شدت، بہت زیادہ آپس وچ مہربانی پا دیتی اللہ تعالیٰ دلیں وچ، ایک ہے بھئی نرمی، دوسرا ہے کہ بہت زیادہ رحمت، مہربانی، نرمی، دو ترجمے ہیں، ایک کم درجے دی رحم، ایک زیادہ درجے، دونوں اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریوں نے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ
علماء نے لکھے رافتن دا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اساں انہاں دے دل وچ پا دیتی کہ رافت مانا نرمی، یعنی نقصان دا دور کرنا لوگاں تو، نقصان دور کر دیتے، دفع مضرت، تکلیف دور کر دیتی، ورحمت، اور اگلی رحمت دا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سارے نفع عطا فرما دیتے، نقصان دور اور نفع عطا فرما دیتے، یہ دونوں ترجمے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریین۔ ورہبانیتا، اور رہبانیت نویں چیز، ابتدعوہا انہاں ابتدان اس نو بنا لیا، ما کتبناہا اللہ تعالیٰ فرماتا اسا تو انہاں تے فرض کیتی کوئی نہیں علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ تعالیٰ دی رضامندی تلاش کرے نا، فما رعوہا انہاں رعایت نہ رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں حق کا رعایت یا جی میں او دی رعایت رکھنی چاہی دی آئی۔ اے ہون رہبانیت دا لفظ آ رہے ہیں سورۃ الحدید، رہبانیت کہیں نوا دیں حدیث شریف ہے نا لا رہبانیت فی الاسلام، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارک ہے رہبانیت کا ہی نہیں جائز۔ اتنے قرآن پاک کے ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری ہیں انہاں دی امت رہبانیت نو اختیار کر لیا، اساں کوئی نہیں انہاں تے فرض کیتی، اللہ پاک فرما رہے ہیں انہاں رہبانیت اختیار کیتی۔ اے رہبانیت دا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، ایدی تشریح کیا ہے، در حقیقت دی وجہ ہے بڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تو پردہ فرمایا نا تے انہاں تو بعد جڑے وقت دے بادشاہ ہیں نا وڈیرے سردار لوگ بادشاہ لوگ انہاں نا لوگاں تے ظلم و ستم شروع کر دیتا، اور اس طریقے سے شریعت دے خلاف جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت انہوں دے خلاف شروع کر دیتا۔ جڑے لوگ مڑ ہر علاقے اچھے ہی ہوندے ہیں، جتنے لوگ مڑ اچھے ہاں نہ بھائی نیکوکار لوگ، انہاں سب تو پہلے انہوں نے سمجھاونا شروع کیا، تبلیغ شروع کی تھی کہ یار بندے بن جاؤ، اے ظلم و ستم نہ کرو، اے شریعت دے خلاف کام نہ کرو۔ اب اللہ دے نبی جو پردہ فرما گئے تھا اللہ تعالیٰ دا حکم تو موجود ہے، شریعت انہاں دی چل دی پہ عیسیٰ علیہ السلام دی، تے تساں اے بندے بنو یہ جے ظلم و ستم نہ کرو۔ وہ جو تبلیغ کرن انہوں وہ قتل کر دے بادشاہ ظالم لوگ انہوں نے مار دے ہن وہ تبلیغ تو شو دے ڈرے ہن انہاں دے وچ رہن ہی نہیں، کیوں کہ اگر انہاں دے وچ رہواں ہے تے ساڈا دین برباد ہوئی سی۔ جی میں لوگ اے بے دین ہیں، شراب نوشی سارا شریعت نہ کوئی نماز نہ کوئی تلاوت، جی میں اے شریعت دو ساڈا دین انہیں برباد ہو سی، رہ نہ سکتے شد انہاں دے۔ انہاں کے کیتا بلا، انہاں اپنا نکاح چھوڑ دیتے، گھر بار کھانا پیونا جمع کرونی چھوڑ دیتا، مکان بڑھاونے چھوڑ دیتے، پہاڑیں چلے گئے، کدے جی پہاڑیں ادھاں ہی رساں جنگلیں رساں پہاڑیں رساں، اتنے ہوں انہوں نے تبلیغ کرائیں تے مرین دن قتل کریں دن، جے تبلیغ نہ کرائیں تو اپنا دین برباد ہوندہ ہے۔ دونوں طرف مجبور آن انہاں سے اسا جڑا جنگلیں چلے گئے، پہاڑیں چلے گئے، رہبانیت اختیار کر یہ مطلب ہے رہبانیت دا ترجمہ اے ہے، وہ رہبانیت چلے گئے۔ اچھا انہاں دی شروع نیت تو چلو ٹھیک آئی، کوئی نیت فساد تو کوئی نہیں، اپنا دین بچا کے گئے پہاڑیں اور دے، لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس چیز سے اگر رمے نہ آنا بھائی نیت ٹھیک تھے تو پھر تو ٹھیک آئی، لیکن انہوں نے کیا کیتا جلے وہ کلیں چلے گئے نا پہاڑیں چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ جنگلیں، ان لوگ انہاں در تو بڑے معتقد ہو گئے بھائی نیک لوگ ہیں دے رات عبادت کریں دے ادھے وائیں تھے، لیکن انہاں کیا کیتا بلا وہ گناہ شروع کر دی تھی، خواہشات پرستی، تحفے تحائف آمن، بس انہوں نے لالچ ذہن وچ رکھ رہے لوگ سانو تحفے دے سن، نالے بھائی دنیاوی خواہش پرستیاں شروع کر دیتیاں، عیش و عشرت شروع کر دی تھی، غلط کاری، چونکہ وہ کلے تنے تنہا ادھر تو لوگ آئیں دے کہیں نا، لوگ سمجھے دے عبادت گزارے نے، تو او مطلب انہاں دی رہبانیت جڑی آئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریاں دی امت دی رہبانیت او دے وچ انہاں غلط کام شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابتدان انہاں دا ایسا تا انہاں تے فرض کیتی کوئی نہیں رہبانیت اختیار کرو بودے جاؤ، خود اختیار کیتی نے، چلو نیت شروع تو ٹھیک آئی بھی اللہ تعالیٰ سے عبادت کرسائیں دین بچائیسائیں وہ نیت ٹھیک آئی، لیکن بعد جا کے ہوتے فساد شروع کر دیتے ہیں، غلط کاری غلط کم، خواہش پرستی نفس پرستی، تو فرمایا ہے کہ یہ چیز سے پھر غلط ہے نا، فما رعو حق کا رعایت یا انہیں رعایت نہ کی تھی جی میں رعایت رکھن دا حق آئی۔ حدیث شریدہ مفہوم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث مبارک بیان کریں دیں کہ میرے توڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک دا مفہوم ہے، فرمایا بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے،
اور انہیں چو ترائے فرقے صرف انہوں نے نجات پائی، باقی سارے جڑے وہ نجات پاون چو نہ بنے، ترائے ہدایت یافتہ بن گئے۔ انہیں کیویں پائی، وہ کیڑے کیڑے آن؟ مفہوم آپ نے بیان فرمایا میرے صحابہ میری امت پہلے وہ ہن جنہ انہاں وقت دے بادشاہاں دے خلاف جلے انہاں غلط کام شروع کیتے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پردہ تو بعد، تو انہاں نے نا تبلیغ کیتی، تبلیغ دے نال انہاں سختی دے نال انہاں نو روکنا چاہیا بادشاہاں نو، بھئی دین دے خلاف نہ کرو، شریعت دے خلاف کام نہ کرو، سختی دے نال روکنا چاہیا، لیکن انہاں او چونکہ علاقے دے بڑے ہان، بادشاہ ہان، سردار ہان، انہاں نے انہاں نو قتل کر دیتا۔ پہلا ایک گروہ قتل ہو گئے شدہ، دوسرا بنی اسرائیل دا گروہ جنہوں نے صرف زبان نال گل چلائی، بس طاقت نال تو نہ گئے، زبان نال آدھے رکھنے یار وقت بادشاہوں تسا یہ کیا کریں دے پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت دے مطابق تو نہیں چل دے پہ، تسا غلط کام نہ کرو، شریعت دے مطابق چلو، نیک کام کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو اور نیک عمل کرو۔ تبلیغ زبان نال کریں، انہاں نو ہی نہ مار دیتا، انہاں نو ہی قتل کر دیتا۔ دوسرا فرقہ یہ ہو گیا، اور تیسرے لوگ فرمایا او ہان کہ جڑے شدے تبلیغ بھی نہ کر سکتے ہیں، ہن لڑ بھی نہ سکتے، وہ لوگ جنگلیں چلے گئے، پہاڑیں یار ادھے وہیں نے اپنا دین بچائی نے اینا تھو دور ہوا ہے کیویں، ورنہ اتھے رواں تو قتل کریں نہ تبلیغ کر سکنے، جے اگر چپ کر کے رواں تو دین برباد ہوتا ہے۔ فرمایا وہ پہاڑیں چلے گئے، اے لوگ بھی چلو نیت ٹھیک لے کے گئے آن، نیت ٹھیک لے کے چکے گئے آن دین بچا کے، اے لوگ بھی بنی اسرائیل دا فرقہ فرمایا نجات پا گیا، اے ترائے فرقے نجات پاون والے بن گئے۔ باقی رہی یہ گل کہ یہ جڑی رہبانیت ہے، اے بنی چھوڑ چھاڑ کے نکاح چھوڑنے یا اپنا کھانا پینے دا سامان جمع کرن چھوڑن یا مکان بناونے چھوڑن، اکا چلے جاونا جنگلاں پہاڑیں، کیا اے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارک ہون کے حکم ہے دے متعلق؟ گل تو ہے نا، اساں امت تا آپ دی ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی واسطے اس رہبانیت دے متعلق کیا حکم ہے؟ تو فرمایا گیا ترائے قسم دی رہبانیت ہے۔ اگر تا اے حلال چیزاں ایک بندہ چھڑیندا ہے کہ انہوں نے حرام سمجھ کے، بھئی نکاح ہو گیا، کھانا پیونا جمع کر، روزی جمع کرون، یا اس تو علاوہ مکان بڑھاون، انہوں بندہ چھوڑ دیندا ہے، حلال سمجھ کے چھڑیندا ہے، بھئی میری واسطے حلال ہی چھوڑون، تو پھر فرمایا اے دین اچ تحریف کر رہے ہیں، اے قرآن پاک اچ حکم اچ رد و بدل کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ قرآن پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تحرموا ما احل اللہ، اے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی امت نو، فرمایا ایمان آلیو میرے محبوب اور آپ دی امت، لم تحرموا ما احل اللہ، کیوں حرام کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ حلال کیتا ہے؟ جیڑی چیزاں اللہ تعالیٰ حلال کیتی ہیں انہوں نے حرام کیوں کریں دیو اپنے تے؟ قرآن پاک دی آیت ہے۔ اور اس دے مطابق چونکہ یہ چیزاں حلال ہیں، نکاح حلال ہے، سنت ہے، اپنا مکان بڑھاون سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اپنی روزی جمع کرنی سنت طریقہ ہے، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی تھی اپنے بچیاں واسطے، مکان ہی بنایا ہے، نکاح بھی کیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ اگر اے چھڑیندا ہے بندہ ثواب سمجھتے تو پھر اے دین تبدیلی کر رہا ہے، حرام ہے دی واسطے، اے غلط ہے۔ اور اگر نمبر دوسرا جز اگر اے چھڑیندا ہے بھئی ثواب تو نہیں سمجھیندا، البتہ بھئی رد و بدل حلال نہیں سمجھیندا، ان چیزوں پر چھوڑنا حلال نہیں سمجھیندا، بلکہ سمجھیندا تو بھئی غلط ہے، البتہ یہ یاد ہے بھئی یہ وچ میرے کوئی دینی دنیاوی میرے کوئی فائدے نہیں، بھئی اگر میں یہ چیزاں چھڑے ساں حلال چیزاں، نکاح، کھانا پینا جمع کرون، مکان، یہ کوئی میرا دینی دنیاوی فائدہ انہوں نظر آ رہا کوئی، بھئی لوگوں تو الگ ہوئی سا تھا، کوئی لڑائیاں فسادہ تو بچ ساں، غیبت چگلیاں تو بچ ساں، اور اگر مطلب ہے بھئی وہ کوئی اس طرح دا سوچ رہا ہے بھئی مدت زیادہ عبادت کر سکساں، پھر یہ واسطے کوئی گناہ نہیں، حلال سمجھے دا ہی نہ چیزوں، بھئی نکاح ہی کرنا چاہیے ثواب ہے، مکان ہی کرنا، لیکن اس دے باوجود نہیں کریں دا تے الگ ہوئیں اپنے کوئی نیک اعمال واسطے یا وہ دی واسطے کوئی گناہ نہیں، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، انہوں اختیار ہے۔ لیکن اس دے نال تیسرا جز ہے کہ اگر یہ چیزاں چونکہ سنت ثواب ہیں، نکاح کرنا سنت ثواب ہے،
مکان بڑھانے ثواب، اپنے بچے دی روزی جمع کرنی ثواب ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ جی میں اے ثواب ہے نا، ایک بندہ انہاں چیزاں نو چھڑیندا ہے تے آدھا او چھوڑن بھی ثواب ہے، اے غلط ہے۔ اے مڑو وہ گل پہلی دی طرح آ گئی، پہلے جز دی طرح بے انہاں چیزاں نو جویں کرن ثواب ہے نا، او بندہ آدھا یار انہاں نو چھوڑنا ہی ثواب ہی نہیں، میں تاں چھوڑی بیٹھا، جنگل گیا بیٹھا تے میں پہاڑیں گیا بیٹھا، انہاں نو چھوڑنا ہی ثواب نعوذ باللہ۔ اگر این یاد ہے تے اے بندہ غلط آکھ رہا ہے۔ اے دے متعلق ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی کائنا، جائز ہی نہیں ہے، رہبانیت جائز ہی نہیں ہے۔ فرمایا میری شریعت، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت رہبانیت جائز ہی کائے نہیں، ٹھیک ہے نا جی، جائز ہی کائے نہیں جڑی فرمائی گئی وہ اسے دے متعلق فرمائی گئی۔ جڑا بندہ ہن اے ذہن رکھی بیٹھا ہے، سوچ یا عقیدہ رکھی بیٹھا ہے کہ میں انہاں چیزاں نو چھوڑ دے ساں، نکاح منعقد، اپنے برادری نو ملنا جلنا، خوشیاں غمیاں بھگتاونیاں، اس چیز نو چھوڑی بیٹھا ہے اور سمجھیے بیٹھا ہے کہ اے چھوڑن بھی میرا ثواب، اے غلط ہے، اے غلط کیتی بیٹھا ہے، اے توبہ کرے، استغفار کرے، ہیں اے تا نعوذ باللہ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت دے خلاف کیتی بیٹھا کام۔ لہٰذا رہبانیت دی تشریح اے ہے کہ اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں، دی مکمل تشریح آ گئی۔ مطلب ہے کہ اساں کیا کرنا ہے بھلا، نکاح بھی کرنے ثواب ہے، اپنی برادریاں چرانا، خوشیاں غمیاں بھگتاونی، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہی فرمایا، خوشیاں غمیاں بھگتائیں نے صحابہ کرام نے، سمجھ آئی، شادیاں کیتیاں اپنی کیتیاں، اپنے بچیاں دیاں کیتیاں، سمجھ آئی، اپنے بچیاں واسطے روزی جمع کیتی ہے، اپنے تجارت بھی کیتی ہے، مال چرایا ہے، بکریاں چرائیں، سارے اپنے بچیاں واسطے روزی دا سامان کیتا ہے، ٹھیک ہے نا، سنت طریقے نے اے سنت، مکان بھی بنایا، ازواج مطہرات ساڑیاں ماواں واسطے الگ الگ مکان ہیں سارے، ٹھیک ہے نا جی، ساڑی جتنی ماواں ازواج مطہرات ساڑیاں ماواں، ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیاں ساڑیاں ماواں، اساں مومنین دیاں سب واسطے الگ الگ مکان ہیں، گھر بھی بنائے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ حجرہ مبارک جتھے ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اج بھی تشریف فرمائیں، حضرت ابوبکر صدیق نال خدمت تشریف فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائیں، بیٹھے خدمت ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دا حجرہ مبارک ہے نا، آپ دا روضہ مبارک، آپ دا گھر آئی، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر مبارک آئی جتھے اج آپ دی مزار مبارک ہے۔ تا اے آپ نے اپنی گھر والیاں واسطے الگ الگ مکان بھی بنائے، سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ نہیں دیونی، اور اینو چھوڑ چھاڑ کے اگر کوئی چھوڑنا ثواب سمجھیندا ہے تو وہ تو توبہ کرے، وہ توبہ کرے، انہی اگر وہ دے وس وچ نہیں ہے، بھائی مال نہیں، اللہ تعالیٰ جی اتنی ہمت نہیں دیتی بھائی مکان بنا سکے یا شادی نکاح وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جنوں ہمت طاقت دے باوجود نہ بنائے تو وہ کمزوری، انہوں آکھے ویسی بھائی تو کم ہمت ہے، اور اگر اس نو ثواب سمجھتے کرے سی چھڑے سی تو غلط ہے، سنت طریقہ یہ چیزیں سب آپ کرنی ہیں، رہبانیت اسلام میں جائز کوئی نہیں، رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں، سب کا امت ہے یہ چیز آئی، ورہبانیت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چونکہ امت دا ذکر آ رہا ہے اس واسطے رہبانیت اللہ سے فرمایا ورہبانیت، رہبانیت ابتدعوہا انہاں اس نو نویں سرے شروع کیتا، ما کتبنا علیہم اساں انہاں تے فرض کوئی نہیں کیتی، اللہ پاک فرما رہے ہیں الا ابتغاء رضوان اللہ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ دی رضامندی واسطے چلو گئے یہاں، لیکن فمارا ہوا حق کا رعایت ہے، جی میں وہ دی رعایت رکھنی چاہیے، وہ رعایت نہ رکھی انہیں، اتنے جا کے پہاڑ پہ تحفے تحائف تے خواہشات نفسانی شروع کر دیتی انہیں بنی اسرائیل، ایک کام انہوں نے پھر اتنے غلط شروع کی تو فآتینا الذین آمنوا، پس اساں دتی او لوگ جو ایمان لائے منہم انہوں دے اجرہم انہوں دا اجر دیتا، وکثیر منہم فاسقون بہت سارے نافرمان رہ گئے، او بنی اسرائیل تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات کو ڈرو، وآمنوا اور ایمان لے آؤ برسولی، اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین، اللہ پاک تانوں دو حصے دے سی اپنی رحمت دے، بالرحمتی، بنی اسرائیل نو آرڈر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ڈر سو ایمان لائم سو، نبی آخر الزمان جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے، تو پھر تانوں دو رحمت دے سلے مل سے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ایمان لاون دا سلا، اور ایک جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لاون دا سلا، دو سلے مل سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا،
اور اللہ پاک تواڈی واسطے نور بنائی سن تمشون بھی او دے تسا چل سو ویغفر لکم اللہ تعالیٰ تواڈی مغفرت کرے سن واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشن ہارن رحم کرن والے لے اللہ یعلم تاکہ نہ جاڑن اہل الکتاب کہ اللہ یقدرون کہ نہیں قدرت رکھن والے ہو اللہ شین کسی چیز سے من فضل اللہ اللہ پاک دے فضل تے انہاں دی قدرت نہیں پھر جو کہ اہل کتاب نو خطاب ہے سابقہ امتن کہ تانوں چاہیے کہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آون تو انہاں دی ذات تسا ایمان لے آونا ہے تا تسا مسلمان ہو اگر ایمان نہ لے آم سو تسا مسلمان کہیں نہیں باویں سارے نبیوں نو منیں دے یہودی عیسائی ہندو سکھ بدھ مت یہ سارے کافر کیوں ہیں اس واسطے کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھ دے ایمان نہیں لے اگر عیسیٰ علیہ السلام نو تو منیں دن انجیل تو منیں دن تورات منیں دن او منیں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نو منیں دن یہودی لیکن کافر کیوں ہیں یہ لوگ غیر مسلم کیوں ہیں کیونکہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منیں دے ہوں ایمان واسطے اسلام واسطے شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے تے ایمان یقین ہوئے اور قرآن پاک تے شریعت محمدی تے ایمان ہوئے ہوں آخری نبی پاک ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نبوت رسالت ہمیشہ چلنی ہے ہوں ایمان اسلام واسطے شرط ہے کہ ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لوگ کلمہ پڑھیں تا اے مسلمان ہو سن ورنہ کوئی نہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا فضل لونا چاہتے ہو تو کیا کرو بلا اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب دا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میرے محبوب دی شریعت نو منو ہون تو تے پھر فضل تام سی اللہ تعالیٰ وان الفضل بید اللہ تحقیق فضل تا پھر بید اللہ اللہ پاک دے قبضے قدرت چے یوتی من یشاء جنو اللہ پاک چاندن دین دے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ پاک دی ذات بڑے عظیم فضل والے عظیم فضل والی ذات ہے بڑے فضل والی ذات اللہ کریم دی اللہ تعالیٰ سانو اپنا فضل و کرم رحمت نصیب فرمائے الحمدللہ اللہ پاک سانو ایمان اسلام دی دولت نصیب فرمائیے سانو نصیب رکھے جنہاں نو نہیں نصیب دولت فرمائی جنہاں دے مقدر سے اللہ تعالیٰ انہاں نو نصیب فرمائے تاکہ او لوگ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ کے لوگ نجات پا سکن اللہ پاک سانو نیک بنائے قرآن پاک دے مضامین سمجھتے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله على حبيبي محمد وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین اساں سارے دی پوری امت دی نماز قبول فرما پانچ ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما الہ العالمین اپنے ذات دے حقوق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما نیکی علی تقوی علی فقیر جذبات علی زندگی نصیب فرما سانو اچھے بدے بڑا اچھے بندے والے کام کرنے دی ہمیشہ توفیق عطا فرما الہ العالمین یا رب العالمین اپنے کلام قرآن پاک دی کثرت دے نال ہمیشہ تلاوت دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک کے کثرت دے نال درود شریف پڑھن دی توفیق مرحمت فرما تمام بیماروں نو شفا کامل عاجل عطا فرما اللہ پاک کی آفات مصیبتاں سیلاب بارشاں بیماریاں تمام ختم فرما سارے مسلمان بھائیں دی بچے بوڑھے نوجوان خواتین اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ان سیلاب دی وجہ تو پورے ملک دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد نصرت فرما اعانت فرما خیر و عافیت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك لا اله الا الله